بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق عمران کے کنبے سے تھا۔ ان کی والدہ نے ایک بچے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا حمل کچھ یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کے لیے گئی۔ پردہ لٹکانا چاہتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اللہ کی، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے تو ڈرے، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اے میرے پیارے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپ سے ملاقات کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار جو مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات شروع کی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعات بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، کوئی تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل نہ کر ڈالے۔ حضرت مریم علیہ السلام بما یوسف نجار بیت المقدس روانہ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب بیت اللہ میں پہنچے، وہاں شدت درد سواری سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا کر بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس نے خشک کھجور کا ایک درخت تھا جس سے ٹیک لگائی، پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش وہ اس حال سے پہلے ہی مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہی ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم رب خوشخبری دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ تفسیر حقانی جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا
ہے۔ پس مریم علیہ السلام نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد شاہ کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچی سی آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہی ہلائیے، اس سے آپ کی طرف پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت بیگم اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہی، پھر اپنے گھر واپس آئی۔ پھر ہر طرح کی بشارتیں فرشتے نے بتا دی گئی اور اسی طرح جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر بڑے غصے سے کہا یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے، اے ہارون کی بیٹی، یعنی وہ تو حضرت ہارون کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تم ہم سے مذاق کرتی ہو، ہم اس بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود میں یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہے پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تو نے تو بڑا طوفان کر ڈالا، ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں۔ پھر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ قرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا، آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر خدا کا بندہ ہوں، تاکہ لوگ میری پوجا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مرد یا عورت والدین کے بغیر پیدا کیا، اسی طرح اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرد کے بغیر عورت سے پیدا کیا۔ انسانیت کے لیے ایک نشانی کے طور پر عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے۔ اس نے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ اب تک رہنے والی بہترین عورت کا نام دیتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مریم دنیا کی بہترین خواتین میں سے ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔